آج جو ہم آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج کے ایگزام میں ہائی کورٹ جو ہے وہ کون کون سے کوسچن جو ہے وہ پوچھتے ہیں. اس حوالے سے آج ہماری ڈسکشن ہوگی. یہ لیکچر بڑے دھیان سے سنیے گا کیونکہ آپ کے جو پیپرز ہیں سارے کے سارے انہی کوسچن میں سے انہی پورشن میں سے آئیں گے. اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ نے ان پورشنز کو لے کے چلنا ہے. آپ پاس پیپرز دیکھ لیں جتنے ایڈیشنل سیشن جج کے یہ نیو ٹرینڈ کے تحت ہوئے ہیں یا سول جج کے ایگزام ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف انہی چیزوں میں سے پوچھے گئے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا کوسچن پوچھا جاتا ہے یہ ابھی میں صرف لاء کی بات کر رہا ہوں. لاء میں سے جو پہلی چیز پوچھی جاتی ہے وہ ہے ججمنٹس. جو آپ کے پاس فیمس ججمنٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے وہ کون کون سی ججمنٹس ہیں جن میں سے سوال پوچھے جاتے ہیں. یاد رکھنا ہے کہ موسٹلی جو کوسچن پوچھے جا رہے ہیں وہ لینڈ مارکس ججمنٹ پر ہیں. کوشش کریں کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں تو ہر سیکشن کے ساتھ کوئی دیکھ لیں کہ کوئی اہم ججمنٹ ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ سرچ کرنی پڑے گی. اس حوالے سے میں بھی جو ججمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. جس طرح اب فیمس ججمنٹ ہمارے پاس کون کون سی چل رہی ہیں جیسے آسیہ بی بی والی کیس ہے, اس کے بعد شیلا ضیاء والا کیس ہے, اس کے بعد اگر ججمنٹ کی بات کریں پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 733, پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 730. اس طرح کی جو ججمنٹس ہیں یہ بہت فیمس ہیں. جس طرح ابھی سول جج کے ایگزام میں انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پر جو ججمنٹ پوچھی تھی وہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی اور بہت زیادہ وہ وائرل ہوئی تھی. اب جو دوسرا کوسچن پوچھا جاتا ہے وہ یاد رکھنا ہے وہ ڈائریکٹ کوسچن ہوتا ہے. ڈائریکٹ کوسچن سے ہمارا جو مطلب ہے ڈائریکٹ کوسچن کیا ہوگا, جیسے آپ کو دے دیا جی وہ کہتے ہیں جی سیکشن 145 پر نوٹ لکھیں, یا آپ کو وہ دے دیتے ہیں کہ کنفیشن پر نوٹ لکھیں, یا آپ کو وہ سوال دے دیتے ہیں سی پی سی میں سے ریس جوڈیکاٹا دے دیتے ہیں, ریس سب جوڈائس دے دیتے ہیں. ایسے کوسچن جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جی ڈائریکٹ کوسچن. یہ سوال پوچھے جائیں گے. تیسرا پورشن جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہوتے ہیں جی ڈفرینسز. جیسے ڈفرینس, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کنفیشن اینڈ ایڈمیشن. اس کے بعد ریس جوڈیکاٹا کا ڈفرینس, ریس سب جوڈائس کا ڈفرینس. اس طرح جو سیکشن 5 اور سیکشن 14 ہے لیمیٹیشن ایکٹ کا اس کا ڈفرینس. اور تیسرا سوال جو اسی کے اندر ہی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ 340 اور 342 کا ڈفرینس. اس طرح کے یہ جو ڈفرینس ہیں یہ آپ کو آتے ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں کر لیں سیکشن 8 اور 9 کا ڈفرینس. اس کے بعد جو نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتا ہے ایک اس میں جو پروپوزیشن کا کوسچن ہے. اب پروپوزیشن کا جو کوسچن ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ نے, اگر آپ نے بیر ایکٹ کی کمپریہنسولی اس کو ریڈنگ کریں گے, ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو اسی ایک لائن میں جو ہے وہ جواب مل جاتا ہے. سپوز وہ آپ کو سوال دے دیتے ہیں پروپوزیشن پر کہ لمیٹیشن جو ہے یہ کتنا بنتا ہے, پریپوزیشن کے اندر ڈسکس کر لیا. اس کے بعد سپوز کہ آپ کو وہ سوال یہ دے دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے, لکڑیاں کاٹنے کے بعد جو اچھی طرح سے کاٹ رہا ہے, مطلب اس کی کوئی بیڈ انٹینشن نہیں کہ کوئی بندہ مرے, تو اس کے باوجود کوئی شخص مر جاتا ہے تو کیا اوفینس ہوگا, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اسی طرح قتل خطا میں سے کوئی جو ہے وہ پرپوزیشن کا کوسچن دے دے. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے پریکٹیکل کوسچن کی. پریکٹیکل کوسچن میں وہ کون کون سے سوال ہوتے ہیں, آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایپلیکیشن لکھیں, اسٹے آرڈر گرانٹ کریں, اس کے بعد ایشو فریم کریں, چارج فریم کریں, یا آپ کو وہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی پٹیشن لکھیں. 491 پر آپ کو سوال دے دیتے ہیں, آپ کو سوال دے دیتے ہیں کہ کوئی ججمنٹ لکھیں, یا آپ کو وہ ایک پیراگراف دے دیتے ہیں اس میں سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایشو فریم کریں. اس طرح کے جو کوسچن ہیں یہ آپ کو آئیں گے. نیکسٹ سوال جو ہے آپ کے پاس ڈیفینیشن کا. ڈیفینیشن جس طرح اس دفعہ انہوں نے ساری کی ساری جو ڈیفینیشن ہے پوری کی پوری جو ہے رینٹڈ پریمزز میں سے دے دیں. اس طرح سی آر پی سی میں دے سکتے ہیں, کمپلینٹ کا پوچھ سکتے ہیں, کوگنیزیبل اوفینس کا پوچھ سکتے ہیں, چارج کا پوچھ سکتے ہیں, کہ آپ کو وہ پیپر میں کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن جو ہے وہ پٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی امپورٹنٹ کوسچن. یہ امپورٹنٹ کوسچن کون سے ہیں؟ امپورٹنٹ کوسچن وہ ایسے کوسچن ہیں جو بار بار پیپرز میں آ رہے ہیں. جس طرح ہم اگر بات کرتے ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں کون کون سے سیکشن اہم ہیں, تو ہم سیکشن 8-9 یہ کہہ سکتے ہیں, سیکشن 12 کہہ سکتے ہیں, سیکشن 21 کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد سیکشن 42 کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو سٹے والے ہیں
جس کے اندر انجیکشن ہے، سیکشن 52 والا جو پورشن ہے، یہ اب امپارٹنٹ کوسچن کیا ہے. اس طرح اگر CRPC کی بات کریں، کمپلینٹ ویری امپارٹنٹ، ٹرائل ویری امپارٹنٹ، بیل ویری امپارٹنٹ. اس طرح کا جو پورشن ہے ان میں سے بھی سوال جو ہے وہ پیپر میں ضرور آتا ہے. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ پورشن آتا ہے وہ ہے جی پاس پیپر میں سے. اگر پاس پیپرز آپ کو آتے ہیں، آپ جب سے یہ سول جج کے ایگزام ہو رہے ہیں یا ایڈیشنل کے ایگزام ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی اکیڈمی میں وہ پاس پیپر جو ہیں وہ سارا سال کنٹینیو رکھتے ہیں. پاس پیپر کا جو پورشن ہے اگر وہ آپ اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کی 70% میں سمجھتا ہوں کہ تیاری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پاس پیپر جو ہیں اتنے زیادہ ضروری ہیں. اس کے بعد سوال آتا ہے جی جرنل کوسچن. جرنل کوسچن جو ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے سوال آتے ہیں؟ ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کے اس لاء میں تو نہیں دیے گئے. جس طرح انہوں نے اس دفعہ جوینائل میں سے پوچھ لیا. اب جوینائل ڈیلنکوینٹ کے حساب کوسچن تھا ان کے پاس کہ وہ انہوں نے آپ سے پوچھا، حالانکہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو آپ کی ایک وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی لاء کی جو ہے وہ کتنا اس کے پاس نالج ہے، وہ کتنا ان چیزوں کو جانتا ہے. تو آپ نے تیار کرنا ہے اس حوالے سے کہ جس کے اندر آپ کے جو جنرل کوسچن ہے، جو معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کو دیکھ لینا ہے کہ آپ سے وہ کرائم سے ریلیٹڈ پوچھ سکتا ہے. یہ سوال جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جی جنرل کوسچن. اس کے بعد آتی ہیں فیمس ٹرمینالوجی. اگر آپ نوٹ کریں قانون شہادت کا 24 نوٹ کریں، پلی آف ایلیبائی کا کوسچن ہے. بالکل وہاں پر پلی آف ایلیبائی کا ذکر تک نہیں ہے، وہ آپ کو ججمنٹ سے ملتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے، آپ کو بالکل ذکر تک نہیں ملے گا. 22 کے اندر یا 24 کے اندر پلی آف ایلیبائی کا ذکر نہیں ملے گا. یہ ٹرمینالوجی ہوتی ہیں، ان کو بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. ایکسٹریا پوچھ سکتے ہیں، منزیا پوچھ سکتے ہیں. یہ ایسی ٹرمینالوجی ہوتی ہیں جو آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. جس طرح پرنسپل دے دیے، پاس پیپر میں دیکھ رہا تھا وہاں پر پرنسپل تھا لوکس پوٹینشیا ہے، یا کوئی آپ کو میگزم دے دیا یا آپ کو کوئی لیٹن ورڈز دے دیے، آپ نے اس حساب سے ان کو بتانا ہے. اب اس کے بعد ایک میں آپ کو اور بات کہوں گا کہ یہ پورشن آپ کے پاس ٹوٹل 10 پورشن ہے. اگر آپ پاسٹ پیپر اٹھا لیں، پاسٹ پیپر میں سے آپ کو جو سوال ہیں انہی 10 پورشن میں سے ملیں گے. اور آپ نے جو تیاری اپنی کرنی ہے، جب آپ کر رہے ہوں آپ کے ذہن میں یہ 10 چیزیں جو ہیں یہ ضرور ہونی چاہیے کہ انہی 10 میں سے سوال آئے گا. اور ان 10 کو تیار کرنے کے لیے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی آسان کام ہے. دیکھیں اگر آپ کے جو رزلٹ آ رہے ہیں اس حساب سے دیکھیں تو یہ 10 چیزیں کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اور اس کو آپ ٹائم بھی دیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں. جب آپ کے ذہن میں یہ 10 کی 10 چیزیں ہوں گی، یہ 10 پورشن ہوں گے کہ انہی میں سے مجھ سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ اوبیسلی جو ہے وہ کر سکیں گے. اور جو تیاری کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لکھ لکھ کے کریں. نوٹس میں تو نہیں آپ کو ریکمینڈ کرتا کہ کوئی آپ نوٹس لیں یا کوئی اسائنمنٹ بکس لیں، وہ بالکل نہیں لینی ہے. ڈائریکٹ لیں اور اس کے بعد جو کورس کے آرڈر ہیں وہ اپنے پاس رکھیں. کوئی چارج فریم ہوا ہے تو وہ اپنے پاس رکھیں، کوئی ڈفرینسز ہیں تو وہ اپنے پاس رکھیں. اس طرح اگر آپ یہ 10 پورشن کی تیاری کریں گے تو آپ لاء کی تیاری جو ہے وہ اچھی کر پائیں گے. اور باقی اس کے بعد جو اردو، جنرل نالج اور انگلش جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس پورشن کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ابھی ہم دوسرا جو پورشن ہے وہ اسی ویڈیو کے ساتھ منسلک بھی کر رہے ہیں، وہ ضرور سنیے گا. السلام علیکم جی. آج جو ہم آپ سے سیریز ڈسکس کر رہے ہیں کہ سول جج کے ایگزام میں اور ایڈیشنل سیشن جج کے ایگزام میں ہائی کورٹ جو ہے وہ کون کون سے کوسچن پٹ کر رہے ہیں، کون کون سے پورشن، کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں. ابھی انگلش کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ انگلش میں آپ نے کیا کیا تیار کرنا ہے. تو انگلش کا پیپر آپ کا جو ہے وہ پاس ہوگا اور آپ اچھے مارکس جو ہیں وہ لے سکیں گے. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پورشن آتا ہے وہ ہوتا ہے لٹریچر کا. جو سول جج کے اسٹوڈنٹ ہیں لٹریچر کے پورشن میں وہ کریں 3 days to see کریں، بیکن ایسے کریں اور ان پاپولر ایسے کریں. اس کا کوئی سلیبس زیادہ نہیں ہے، اس کے چند کوسچن ہیں، اگر وہ آپ تیار کر لیں تو اس سے یہ آپ کا جو پورشن ہے وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہوگا. اور جو ASC کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کنکویسٹ آف ہیپینس کریں تو یہ پورشن جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں اور اس میں سے اچھے وہ مارکس لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پورشن آتا ہے لٹریچر کے بعد وہ ہے ایسے. ایسے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس چند مخصوص ایسے ہیں جو آپ تیار کر لیں. جیسے لاء پہ آپ کا جو ہے ایک سوال ضرور، لاء پہ ایک ایسے آپ کا ضرور آئے گا. اب اس ایسے میں سے کیا ہوگا، جیسے ڈیموکریسی ہے، کرپشن ہے، کشمیر ایشو ہے اور رول آف لاء ہے. اگر یہ چند ایک ایسے اور ساتھ ہیں، اگر آپ یہ ملا لیں، اس کی لسٹ جو ہے وہ میں لگا دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا
کہ اگر وہ آپ ایسے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ایسے کا پیپر ہے اس کو آپ جو ہے وہ ٹیکل اچھی طرح سے کر لیتے ہیں اور مارکس جو ہیں آپ گین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی لیٹر رائٹنگ۔ لیٹر رائٹنگ کے اندر آپ نے سپوز لاسٹ ٹائم پیپر میں آیا ہوتا ہے سیکٹری ایجوکیشن کو لیٹر آپ نے لکھنا ہے، لیٹر رائٹنگ کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کا بیسیکلی آپ نے وے سیکھنا ہے کہ وے کے اندر جو ہے کہ کیسے آپ نے اس کو لیٹر کو لکھنا ہے، کیسے اس کے اندر جو عبارت ہے جو اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کو آپ نے فالو کیا ہے یا نہیں کیا۔ پہلے تو ہم کرتے تھے جیسے میٹرک میں کرتے تھے، میٹرک تک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے سلیبس میں نہیں رہا، تو لیکن اب یہ دوبارہ سے جوڈیشری کے سلیبس میں آ گیا ہے تو وہ آپ کو طریقہ بھی آنا چاہیے۔ لیٹر رائٹنگ کے بعد کمپریہنشن کا پورشن آتا ہے، اس اور پریسی کا ساتھ آتا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ وہ آپ کو ایک پیرا دیتے ہیں، اس میں سے کچھ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ساتھ ہی آپ کو کہتے ہیں کہ اس کی پریسی بھی بنائیں اور ایک اچھا سا ٹائٹل بھی دیں۔ یہ کمپریہنشن کا پورشن اور پریسی کا جو سوال ہے اس کو حل کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ CSS کے آپ جو ہیں وہ سالٹ پاس پیپرز لیں، وہاں سے یہ پیپر تیار کریں، آپ کا بہت اچھی طرح سے یہ پیپر تیار بھی ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے جی ٹرانسلیشن۔ ٹرانسلیشن جیسے اردو کے پیپر میں بھی، انگلش کے پیپر میں کہ ایک پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے، ایک انگلش کا پیرا ہوگا، اس کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور یہ اس پر آپ کی تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کی انگلش اچھی ہوگی، کیونکہ پھر ورڈز کی جو ہے وہ نہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ لکھا کیا ہے، لہٰذا انگلش جو ہے وہ بار بار آپ دیکھیں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کا پورشن آتا ہے۔ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کے پورشن کو یاد رکھنا ہے کہ یہ پیپر میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے، 10 نمبر کا سوال آ جائے، یوزلی جو لاسٹ ٹائم ہوا ہے وہ 10 نمبر کا پیپر تھا۔ 10 نمبر کے پیپر میں آپ نے اس کو کرنے کے لیے بار بار اس کی پریکٹس کریں، اگر آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ آپ اس پورشن کو کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پورشن آتا ہے وہ ہے جی ایکٹیو وائس پیسو وائس کا، اس کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس دفعہ پیپر میں تو یہ سوال نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ آپ کو اسی پورشن میں سے جو ہے وہ پیپر دے دے۔ نیکسٹ آپ کے پاس جی پنکچویشن ہے۔ پنکچویشن پر جو ہم نے یوٹیوب پر ایک سیریز شروع کی تھی کہ پنکچویشن میں کوما کہاں پر لگنا ہے، سیمی کولن کہاں پر لگنا ہے، تو اس حوالے سے وہ ہمارا بہترین لیکچر بھی موجود ہے، اور آپ کو یہ سوال پیپر میں ضرور آئے گا کیونکہ یہ بہت ہی اہم جو ہے پورشن ہے۔ اس کے بعد انگلش میں آتے ہیں جی پیر آف ورڈز اور ایڈیمز، یہ بھی 10 نمبر کے ہیں۔ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار کرنا ہے، اپنی ڈیلی کی روٹین بنائیں۔ 5 آپ نے ایڈیم کرنے ہیں، 5 آپ نے پیر آف ورڈز کرنے ہیں۔ اگر پیر آف ورڈز آپ کرتے ہیں اس میں سے ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے تو آپ کے دونوں غلط کنسیڈر کیے جائیں گے، اس لیے اس پورشن کو آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے، تب جا کے ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس ڈائیلاگ رائٹنگ۔ ڈائیلاگ رائٹنگ کے اندر یاد رکھنا ہے کہ اس کو آپ بار بار پریکٹس کریں گے، اور اس پر بہت زیادہ بکس بھی موجود ہیں جس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے لیے کون کون سی بکس بیسٹ ہے انگلش کے لیے۔ ٹو دا پوائنٹ انگلش گرامر بہت بیسٹ ہے۔ اس کے بعد سنگ میل پبلیکیشن کے جو ایسے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور ساتھ میں ریڈ اینڈ مارٹن انگلش گرامر ہے تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ پولیمر کی بھی اچھی ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کون سی لیتے ہیں، لیکن آپ نے CSS کے جو سالڈ پاس پیپرز ہیں CSS کے انگلش کے وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو تیاری ہے وہ بہت اچھی ہوگی، اور انگلش کے پیپر کو آپ ڈیلی 4 گھنٹے ٹائم دیں گے۔ اگر آپ نے 4 گھنٹے سے کم ٹائم دیا تو آپ یہ پورشن دیکھ لیں کہ یہ بہت بڑا پورشن ہے، اور ویسے بھی انگلش کے بغیر آج کل جو ہے آپ کوئی ایگزام جو ہے وہ پاس نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پراپرلی تیار کریں اس پیپر کو تو آپ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ اس پیپر میں سمجھتا ہوں کہ جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا پاس ہو جانا بھی بہت معنی رکھتا ہے، اس لیے اس پیپر کو اچھی طرح سے تیار کریں، اور جہاں پر آپ کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو میں بھی موجود ہوں، اور میرے جو ٹیچرز انگلش کے ہیں وہ بھی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا پورشن ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ اردو کا پورشن ہوگا، پھر اس کے بعد جرنالی کا ہوگا۔ السلام علیکم جی، آج ہم سیریز ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ کون کون سے سوال جو ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے۔ اب اس حوالے سے ہی ہم جو ہے ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے لاء کا پورشن ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے انگلش کا پورشن ڈسکس کیا، اب ہم آتے ہیں اردو کی طرف۔ اردو میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ اس کے اندر لٹریچر ہے، لٹریچر میں کون سی کتاب ہے، اس میں زندگی ہے اور برگینے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پورشن ایسے کا ہے، ایسے میں جو مضمون ہے وہ کون کون سے آپ نے کرنے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا پورشن ہے کمپریہنشن کا، کمپریہنشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہماری ڈسکشن ہوگی، اور پھر ہے جی گرامر۔ اب یہ 4 ہیں۔ اب ان کے لیے جو سب سے اچھی بکس ہیں، سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مضامین اردو
یہ آپ کا یہ والا جو ایسے کا پورشن ہے یہ مضامین اردو کلیئر کرے گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پورشن ہے آپ کا لٹریچر، لٹریچر میں آپ نے یاد رکھنا ہے، لٹریچر میں 2 کتابیں، برگے نے کتاب ہے، برگے نے افتخار کھٹک صاحب کی سب سے بیسٹ کتاب ہے، کیونکہ نیچے تشریح دی گئی ہے اور کوئی بک جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے یہ افضل حق کی کتاب ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں سوال کس کس طرح سے آئیں گے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اس کے اندر گرامر کے لیے اب یہ ہم نے ٹوٹل 5 کتابیں آپ کو بتائیں گے، مضامین اردو، کلید اردو، اس کے بعد جو برگے نئی کتاب ہے احمد افتخار کھٹک صاحب کی، اس کے بعد زندگی کتاب آپ نے افضل حق کی لینی ہے، پھر قواعد اردو لینی ہے۔ اب اس میں سے سوال کس کس طرح سے آتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے گرامر کا پورشن ہے۔ گرامر کے پورشن میں وہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ اسم، حرف، جو الفاظ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ سے کریں، یا آپ کو وہ دے سکتے ہیں کہ جو ہے کوئی گردان لکھیں، گردان کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فعل کی تعریف آپ سے پوچھ سکتے ہیں، فعل کے بعد کلمہ کسے کہتے ہیں، آگے کلمہ کی اقسام کیا ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نظم ہے یاد رکھنا ہے، جو نظم کا پورشن ہے آپ کے پاس، نظم کے پورشن میں سے آپ نے جو ہے وہ برگے نئی کتاب لینی ہے۔ یہ کتاب سب سے بیسٹ کتاب ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد تشریح کے حوالے سے جو کوسچن آ سکتا ہے وہ زندگی کتاب میں سے آ سکتا ہے، یا اسی میں سے بھی وہ آپ سے پورشن جو ہے نظم میں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کو 2-3 شعر دیتے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں کہ اس کی تشریح کریں، یا نہیں تو یوزلی یہ ہوگا کہ جو تشریح کے لیے سوال آتا ہے وہ آپ کو زندگی کتاب میں سے دے دیں گے، ایک پیرا دے دیں گے، اس کو کہیں گے کہ اس کو کمپریہینڈ کریں آپ۔ پھر آپ کے پاس مکالمہ، یہ مکالمہ آپ نے لکھنا ہے، 2 دوستوں کے درمیان میں لکھیں، کس حوالے سے لکھنا ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ پھر آپ کے پاس جو پورشن نیکسٹ آئے گا وہ محاورات ہوں گے، اور اس کے بعد ضرب الامثال ہوں گے، ان کو آپ نے کرنا ہے، ان کے ڈیلی 5-5 کریں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو پیرا دے دیں کہ اس میں املا کی غلطیاں کون کون سی ہیں۔ جس طرح آپ نے انگلش کے پورشن میں نے آپ کو بتایا تھا سیم ڈویژن ویسے یہاں پر بھی ہونی چاہیے آپ کی، کہ وہ پورشن آپ نے تیار کرنے ہیں۔ پھر اس طرح گردانے ہیں، گردانے آپ کریں ساری کی ساری۔ یہ تھا جی ہمارا اردو کا پورشن، اور اس میں آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یاد یہ رکھنا ہے کہ اردو کا پیپر یوزلی جو ہے وہ جوڈیشری کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، اس کو لائٹ نہیں لینا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے سکور حاصل کرنا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا، اس دفعہ بھی یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو انہوں نے 120 سے اوپر جو مارکس ہیں وہ گین کیے ہیں، اس پیپر میں ورک آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ایگریگیٹ بڑھانے میں بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے اس پورشن کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اس طرح ایڈیشنل سیشن جائی کا ایگزام ہے، وہاں پر شکوہ، جواب شکوہ، اور اس کے بعد جو نیکسٹ کتاب وہاں پر ہے ایڈیشنل سیشن جائی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر آواز دوست کتاب بھی ہے۔ سیول جج کی یہ بکس ہیں، ایڈیشنل کے اندر جو بکس ہیں آواز دوست، شکوہ اور جواب شکوہ، وہ شریف بقا صاحب کی کتاب جو ہے وہ شکوہ جواب شکوہ پہ بہت اچھی کتاب ہے، وہ آپ نے لینی ہے۔ اس پیپر کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اس کے اندر آپ بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پیپر کو آپ نے لائٹ نہیں لینا۔ اگر جہاں پر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جرنالے کا جو پورشن ہے اس پر چلتے ہیں۔ ابھی ہم آپ سے جرنالے کے پورشن ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ جرنالے کے پورشن میں کون کون سے جو سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے، اور اس کے سلیبس کے حوالے سے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ جرنالے کا جو پورشن ہے یہ 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کا ایوری ڈے سائنس آتا ہے۔ ایوری ڈے سائنس کے لیے جو بیسٹ بک ہے وہ میٹر کی آپ جنرل سائنس کی کتاب لیں، وہ بہت اچھی کتاب ہے، وہ آپ نے ضرور لینی ہے۔ وہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی آپ نے کتاب پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو اسلامک اسٹڈی کا پورشن ہے، اسلامک اسٹڈی کے پورشن میں آپ BA لیول کی کوئی کتاب لے لیں، اور جو آپ کو انگلش میں ملتی ہے وہ لے لیں۔ اسلامی نظریہ حیات کتاب جو ہے یہ اسلامک اسٹڈی پر بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ پورشن آتا ہے نا جرنل کا، کرنٹ افیئر بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ کس پورشن میں سے سوال آتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن کا بھی ایک کوسچن آپ کو آتا ہے کہ جو کنٹریز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن، پاک US سے ریلیشن، اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن، یہ ریلیشن کے حوالے سے سوال ہے۔ جیسے چائنا اور USA کے ریلیشن، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا پورشن ہوتا ہے آرگنائزیشن کا۔ آرگنائزیشن کے اندر سارک ہو گیا، UN ہو گیا، عرب لیگ ہو گیا، اس کے بعد
OIC جو ہے اس سے متعلق کوئی بھی افریقن یونین ہے اس حوالے سے یا یورپین یونین کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھ کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال آتا ہے جو پرسنالٹیز کے بارے میں آتا ہے کہ ورلڈ پرسنالٹیز جو ہیں یہ موسٹلی MCQ میں سوال جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں کہ کون شخص جو ہے اس وقت کیا ہے۔ بیسیکلی آپ نے مد نظر ایک چیز رکھنی ہے کہ ہو از ہو، واٹ از واٹ۔ اس کے بعد جو پاکستان اسٹڈی ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب لیں جو FA کی پارٹ 2 کی ہے، وہ بہت بیسک کتاب ہے اور آلموسٹ جو آپ کے پچھلے پیپر آ رہے ہیں وہ اسی پورشن میں سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے اسی میں سے پورشن یاد رکھنے کے لیے 5 پورشن ہیں آپ کے، جو آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن کی ہے وہ تھیوریز دیکھ لیں یا آپ نیٹ سے وہ سرچ کر لیں کہ تھیوریز کون کون سی ہیں، اس حوالے سے دیکھ لیں۔ اب اس پورشن میں یاد رکھنا ہے کہ 40 نمبر کے جو ہے وہ آبجیکٹو پیپر ہے، 20 نمبر MCQ اور 20 فل ان دی بلینکس۔ اس کے لیے جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ PPSC کے سالٹ پاس پیپرز لیں، وہ سارے کے سارے کریں۔ ڈیلی ایک پیپر اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کا پورشن جو 40 نمبر کا اچھا ہو جائے گا اور آپ اس میں سے 35+ مارکس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فل ان دی بلینکس ہیں، اب جو آپ یاد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے 4 دیکھنے ہیں، کوئی بھی جو سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو آپشن کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ آپ کو آتا ہو۔ اس کے بعد اسلامک اسٹڈی کے متعلق میں نے کہا کہ اس کا سوال جو ہے وہ ایک آپ ڈیلی کریں۔ ڈیلی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک بک شروع کی ہے، اس کو اگر کوشش کریں کہ مکمل وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو سائنس ہے وہ بیٹر کی جنرل سائنس کی کتاب میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اب نیوز پیپر جو ہے آپ نے اس پیپر کے لیے ضرور پڑھنا ہے کیونکہ نیوز پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کی تیاری میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج جو ہمارے 4 پورشن ہیں، لا، انگلش، جنرل نالج اور اردو کا، یہ ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے دھیان سے سن رہے ہیں، بے شک یہ ویڈیو اپنے پاس سیو رکھ لی اور انہی پورشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی جوڈیشری کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ یہ پورشن کر لیتے ہیں، یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، یہ بکس پڑھ لیتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پورشن بھی ان میں سے اسکپ کیا، یہ سارے آپ پچھلے پاس پیپرز دیکھیں، جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس حساب سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی اینڈ پہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا جو YouTube چینل ہے یہ ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ جو بھی اچھی ویڈیو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں۔ اور اگر کسی نے واٹس ایپ گروپ میں سے ایڈ ہونا ہو تو وہ مجھے میسیج کریں، میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں 0345464423۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔